अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक जमील आपके सामने हूँ। अच्छा, आपको मालूम है कि मेरी प्रायोरिटी जो है ना, हमेशा यही रही है कि उन दोस्तों और उन बच्चों और उन फ़नकारों के साथ आपकी गुफ्तगू और गपशप रिकॉर्ड करके आपको सुनाई जाए जिनको आम तौर पर कोई नहीं जानता। ये मेरे पास ज़ुबैर मियाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्कि वो कह रहे होंगे सारे वालेकुम अस्सलाम। ये बैठे हुए हैं और ये हमारे बड़े प्यारे, इनसे रब्ता भी रहा 2-3 प्रोडक्शंस में, और ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, गेटअप आर्टिस्ट हैं। और हमने ज़ुबैर कौन सा इकट्ठे किया था? बिग बैंग की कोई बिग बैंग की प्रोडक्शन थी। हाँ। और तो अभी ये मेरे साथ बैठे हुए गपशप कर रहे थे, तो बड़ी मज़े की बातें सामने आई। तो आइए ना, आपको इनके साथ जो है ज़रा सी गपशप करते हैं। आइए। हाँ जी ज़ुबैर मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि यार ये पिछला साल तो बड़ा ठंडा गुजरा, बहुत बुरा, है ना? बहुत बुरा। और उसमें भी हमने कोई नसीहत हासिल नहीं की है। सबसे अफसोस की बात यह है हाँ, आप कि हम अभी तक बिगड़े हुए हैं। हमें कुछ नसीहत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ हमें सिखा के हर लम्हा जाता है, लेकिन ये कुछ बहुत बुरा वक्त गुजरा था जो हम नहीं समझ पाए इसको। हाँ, आप रेफरेंस दे रहे हैं इस बात का कि ये हमें अपने आमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम बदआमालियों में इतने घिर गए थे कि अल्लाह की तरफ से ये एक अजाब की शक्ल में जी ये जो कोरोना और पेंडेमिक ये आया है। जी। और सही कह रहे हो ज़ुबैर कि हमने कोई नसीहत नहीं पकड़ी। और हम ये कहते हैं कि जब अगर कोई जैसे कोई बात करता है कि अल्लाह या रसूल की, तो लोग कहते हैं कि नहीं हमें पता है, लेकिन उनको पता कुछ नहीं होता। उन्हें पता होने के बावजूद वो भूल जाते हैं कि बहुत सी ऐसी हदीसें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पुरानी लाइफ के अंदर हम लोग अगर देखें तो वैसी हम जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सही है। और हमने इस्लाम कबूल करते हुए भी वही हरकतें कर रहे हैं जो वो करते थे। हाँ हाँ हाँ, यानी आपकी मुराद मुझे ज़रा खुल कर बताइए ना, किसकी बात कर रहे हैं? मैं एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा आपको। वो हदीस कुछ ऐसी थी कि वो उम्मत नबी की बात नहीं मानती थी, और हर दफ़ा वो अपनी हरकतें करते रहते थे। जब उन पर अज़ाब नाजिल होता था वो तौबा कर लिया करते थे, अज़ाब हट जाता था। तो लेकिन वो अपनी हरकतों में रहते थे। अच्छा, आप बनी इसराइल की बात कर जी, रहे हैं? बनी इसराइल की बात और कर रहा हज़रत हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत की मूसा कौम जो अलैहिस्सलाम है, की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी दुआ करते थे उनके अज़ाब के, जब वो नहीं मानते थे उनकी बात, तो वो तौबा कर लिया करते थे और उनके ऊपर से अज़ाब हट जाया करता था। हट जाया करता। तो अभी हमारी तरफ कुछ बीमारियाँ कुछ ऐसी नाजिल हो रही हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आ रही हैं कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए, और तौबा के अलावा हमें अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। जो हम बहुत से लोगों का दिल दुखाते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, किसी का माल पैसे खा लिए, बहुत सारी चीज़ ऐसी हम करते हैं जिससे सबसे ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब नमाज़ पढ़ लें तो आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। नहीं, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अच्छा देखें, वो जो बनी इसराइल की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जी वो अभी जो आपने रेफरेंस दिया ज़ुबैर, तो उसमें तो ये, तो वो तो तौबा कर लेते थे तो उन पे अजाब हट जाता। हट जाता। हम तो तौबा भी नहीं करते, अ, हम इतने ढीठ और इतने बुरे हो गए हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो क्या बनेगा? अगर हम सच्चे पक्के दिल से तौबा करके और अपनी जो चीज़ें सही कर लें। चीज़ें हमारी ये होती हैं जैसे किसी का दिल दुखाना, क्योंकि हमारी हो सकता है कि हमें अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन अगर हमें बंदा माफ़ नहीं करेगा ना तो हमारी मग़फ़िरत नहीं है। नहीं है। तो बस ये करें कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ दिल आज़ारी ना करें, धोखा ना दें, धोखा ना करें किसी को, दो नंबरी ना दो करें। नंबरी ना करें। क्योंकि यहाँ पे धोखा फ्रॉड इतना है कि बाज़ वक्त मैं ये सोच रहा होता हूँ कि इस दुनिया में फजूल है।
جی نا. ہاں. پچھلے دنوں آپ کی فیملی میں ٹریجڈیز ہوئی. میرے ڈیتھ ہوئی ہے, میرے والد کی ڈیتھ ہوئی, پھر میرے پھپھو کی ڈیتھ ہوئی, پھر میرے چچا کی ڈیتھ ہوئی. وہ آپ بتا رہے تھے کہ اوپر تلے ہو گیا سارا کچھ. جی, ایک کے بعد ایک. او ہو, وہ تو بڑا ایک دل خراش آپ نے بتایا. اول تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے وہ لوگ. جی بالکل, جنا والے ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. پھر میں نے پروڈکشن کے نوید بھٹی صاحب ہوتے ہیں آئی ڈریم کے, میں نے ان کو کال کی. ان کی کال کے اوپر کوئی بڑے ڈاکٹر نے ان کو ایڈمٹ کروایا, اور جس دن ایڈمٹ کرایا تو اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی بہت بری حالت تھی. پھر اس کے بعد پھپھو کا انتقال ہو گیا. خیر ان کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی. وہ بھی مطلب فوراً ہی دوسرے تیسرے دن. دوسرے دن وہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دوسرے دن اچانک ان کی طبیعت بگڑی, اور طبیعت ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کا دم نکل گیا تھا. آپ کے والد کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میرے والد کی 60 سے اوپر تھی. اور پھپھو؟ پھپھو 50. اچھا, آپ کے والد سے چھوٹی تھی. اور پھر پھپھو کے بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. وہ ذرا وہ کیسے کیا ہوا تھا؟ وہ روڈ کراس کر رہے تھے تو اس ڈمپر والا ان کو کچلتا ہوا چلی گیا. اور پیدل تھے وہ؟ جی. ڈمپر والے کو پکڑا؟ نہیں, وہ تو بھاگ گیا اسی وقت. پھر وہاں کے لوگوں نے کچھ ویڈیو بنا کے لے کے آئے اور دکھائی, تو ہم لوگ پھر بھاگتے ہوئے گئے. تو جب میں جا کے اٹھا رہا تھا ان کو, تو ان کے کافی میجر ایکسیڈنٹ تھا ان کا, جس میں بہت ساری چیزیں ٹوٹی تھیں. ان کے جو پری دکھ رہا تھا وہ سر کے 2 حصے تھے, جو میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ایمبولینس میں رکھی. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. یہ تو بہت اوپر تلے آپ کے خاندان پر ایک. اچھا, یہ تو دکھ بھری باتیں ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ وہ پھر بہتر بھی ہو گئے تھے جی, اور ایڈمٹ ہوئے, اور پھر اللہ جانے کیسے وہ کورونا کے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. جو جتنی چیزیں ان کی مطلب ٹوٹی تھیں, بچنے کی امید تو نہیں لگ رہی تھی, لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی. وہ ہوش میں بھی آ گئے اور اپنے بچوں کو بھی پہچان رہے. لیکن اس کے فوراً 2 دن بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. اچھا. اور کرونا وارڈ کے اندر ڈالا, ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, جبکہ وہ صحیح بات کر رہے تھے, سب چیز ٹھیک تھی. پھر اچانک ایک دن ان کا بتایا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جب ہم ان کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تو دے نہیں رہے تھے. پھر اس میں الگ پریشانی تھی. پھر اس کے بعد جب ہمیں جب باڈی ملی ہے, تو ہم قبرستان میں ہم نے خود دیکھا کہ ان کے جسم سے ساری چیزیں نکالی ہوئی تھیں, جس میں سے ان کی آنکھیں اور ان کی یعنی پورا جسم ان کا سلا ہوا تھا. یعنی جو میجر اعضاء تھے وہ نکال دیے گئے. تو اگر وہ کرونا پیشنٹ تھے تو کرونا پیشنٹ کے تو پاس بھی جانا ایک عذاب ہے. ہاں, تو ڈاکٹر ان کے اندر کی چیزیں کیا کریں گے نکال کے. دیکھیں کتنا بڑا یہ صرف اس طرح کے کئی واقعات ویسے سامنے آئے ہیں. جی بالکل, اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو سمجھانے کا ہمیں یہی تھا کہ کوئی ڈاکٹر بن کے دھوکہ کر رہا ہے, کوئی ہر طریقے سے لوگ بن کے دھوکہ. آدمی جائے تو کہاں جائے. بالکل کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا. اچھا, یہ تو دکھ بھری باتیں ہیں. کچھ ذرا سی دوسری باتیں کر لیتے ہیں. جی بالکل. یہ اپنے پروفیشن کا ذرا بتائیے نا, کب سے ہیں اس میں؟ میں سن 2002 سے ہوں. 2002 یعنی کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 19-20 سال ہو گئے. اچھا, تو شوق تھا اس کا میک اپ کا؟ نہیں, میک اپ کا شوق تو نہیں تھا, بس ابو ایک دن مجھے انڈسٹری میں لے کے آ گئے. ابو بھی وابستہ تھے اس سے؟ جی. وہ کیا تھے؟ وہ لائٹ مین تھے. اسرار ندیم کیمرہ مین ہے. ہاں, پی ٹی وی کے. جی, ان کے ساتھ ہوتے تھے. ارے اسرار ندیم کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جو ان کے اسسٹنٹ تھے, اور بہت مطلب ان کا نام تھا, اور گارڈن ہیڈ کوارٹر میں وہ پولیس میں بھی رہ چکے ہیں. اچھا, تو وہ ابو پھر کہاں لے کر گئے؟ تو تب عمر کیا تھی 2002 میں؟ جب تو میں بہت چھوٹا بچہ تھا. لڑکے سے تھے؟ بہت. ہاں, میرے نہ مونچھیں تھی نہ داڑھی, چھوٹی سی ہائٹ تھی, سوکھا سا بچہ ہوا کرتا. تو ابھی تو موٹا بھی ہو گیا. ہاں. اچھا, تو وہ پھر ابو لے کر کہاں گئے؟ اے آر وائی کے اندر سلما میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہیں, سلما آپا, ان کے پاس لے کے گئے, اور انہوں نے مجھے میک اپ سکھایا. اور میک اپ سکھانے کے بعد ان کا احسان ہے بہت.
کہ مجھے اس قابل بنایا ان لوگوں نے، ہاں، اور آج میں میک اپ آرٹسٹ اب ہوں. ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سلمیٰ آپا نے سکھایا اور ساتھ ساتھ آگے بڑھایا، تو زبیر سمجھ میں آتی گئیں باتیں آپ کے جی بالکل. کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا. جی فیسز کس طرح کے ہوتے ہیں، اینگل ان کا یہ اینگل کیسے لگے گا، اور کیسے ان کو بیس لگانی ہے، جی کیا کرنا ہے، جی کیا وہ نہیں ایک کرنا. ایک چیز سمجھا تو دی اب تھی. تو ماشاء اللہ زبیر بہت اچھے آرٹسٹ ہو تم، تھینک یو سو ہے مچ. نا. تھینک یو. اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. آمین. تو اب یہ کام اچھا لگ رہا. ہاں اب یہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ جیسے لوگ آج جب آتے ہیں اور عزت کرتے ہیں تو اور بھی خوشی ہوتی ہے، اور بھی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا چلیں. تو اب ہماری تو دعا ہے کہ یہ جو پچھلا برس گزرا ہے ذرا سا کولڈ گیا ہے پروفیشن وائز اور روزگار اور کاروبار کے حساب سے، تو امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پہلی تو وہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے آمین. اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، جی اور ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے، جی اور خدا کرے کہ اب دوبارہ سے کاروبار زندگی آگے چل پڑے، لوگوں کا روزگار اسی طرح چل پڑے، اور لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے نا. تو زبیر بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی اور بات کہوں گا میں ہاں کہ ہم پہ عذاب کی ایک اور چیز ہے، جو ہم اپنی چیزوں کی بےعمتی ہم خود کرتے ہیں. میں صحیح. قبرستان میں جاتا ہوں تو میں یہ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز کہ یہ نہ کریں کہ قبرستان کے اندر آیاتیں لکھوا رہے ہیں قبروں کے اوپر، پوری قرآن کی کل ہاں لکھوا رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہ کرا کریں، کیونکہ اس کے اوپر کتے بلی اور جو گورکن ہوتے ہیں وہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں بالکل. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اور اتنا دل دکھتا ہے کہ ہم یہ بھی عذاب ہے یہ بھی کہ ایک اللہ عذاب تعالیٰ اپنے پیارے کلام کی بے حرمتی ہم خود اپنے ہم ہاتھوں سے خود کریں. اپنے ہاتھوں سے کروا رہے تو ہیں. پلیز یہ قرآن کی آیتیں یا بالکل نہ لکھوایا کریں قبرستانوں کے اندر. نام لکھوا لیں وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش لکھوا دیں، نام لکھوا دیں، وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی تو زبیر میاں کی باتیں آپ نے سنی، اور امید ہے کہ آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا. اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور زبیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.